فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اس امت کو دو انمول نعمتوں سے نوازا ہے. ان میں سے ایک نعمت ہے دین اسلام. اگر کوئی انسان 100 سالہ زندگی پالے اور اس 100 سالہ زندگی کے اندر کفر اور شرک کے گناہ کے اندر ملوث رہے، بتوں کے آگے سر جھکاتا رہے، آگ کی پرستش کرتا رہے، پھر 100 سال کے بعد اس کو خیال آئے کہ اب میں اسلام قبول کر لیتا ہوں اور وہ دین اسلام کو قبول کر لے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ. جب وہ اسلام قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ دین اسلام یہ ایسی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کو نعمت فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت فرمایا. اگر کوئی انسان آج یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کی جنت مل جائے، مجھے اللہ رب العزت کا مقام اور قرب نصیب ہو جائے، تو دین اسلام کے علاوہ باقی تمام راستوں کو اللہ تعالیٰ نے بند فرما دیا. تو ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ دین اسلام، اور دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی وہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے محبوب اور آخری نبی بن کر تشریف لائے. آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا. اتنی نعمتیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ہم ان نعمتوں کو گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے. اللہ رب العزت نے دیکھنے کے لیے آنکھ عطا فرمائی، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، سونگنے کے لیے ناک عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے کھانا چبانے کے لیے دانت کی نعمت عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے کام کاج کے لیے ہاتھ کی نعمت عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے چلنے پھرنے کے لیے ٹانگوں کی نعمت عطا فرمائی. اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں ہیں جو رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمائی، لیکن کہیں پر کبھی بھی کسی بھی موقع پر احسان نہیں جتلایا کہ میرے بندو میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا. لیکن جب رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا تو قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان کے اندر اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا. تو رب ذوالجلال نے یہ ایسی نعمت عطا فرمائی کہ جس کے اوپر احسان جتلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. آپ کو ایمان والوں سے اپنی امت سے بہت محبت تھی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم.
کہ آپ رؤوف بھی ہیں، آپ رحیم بھی ہیں، تو اللہ رب العزت کے محبوب رحمت للعالمین ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح رحمت للعالمین ہیں کہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت والی نماز ادا فرمائی، لیکن بھول سے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا۔ حضرات ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب، کیا آج کے بعد یہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو گئی؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب، آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل فرمایا اور امت کو یہ پیغام دیا کہ اگر نماز میں بھول جائیں تو کس طرح سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کی جا سکتی ہے۔ جس نبی کا بھول جانا امت کے لیے رحمت بن جائے، اس نبی کا یاد رکھنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا۔ اگر اللہ کے محبوب اس موقع پر نہ بھولتے تو آج ہمارے سامنے یہ مسئلہ بھی نہ آتا۔ ہم پریشان گھومتے کہ نماز میں بھول جائیں تو کیا کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مارکہ سے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، سب تھکے ہوئے تھے، اللہ کے محبوب پر بھی تھکاوٹ غالب تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگی کہ وہ ساری رات جاگ کر پہرا دیں گے اور فجر کے وقت میں باقی سوئے ہوئوں کو جگا دیں گے تاکہ کسی کی فجر کی نماز نہ رہ جائے، تھکاوٹ ہے، نیند کا غلبہ ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جاگتے رہے، لیکن رات کا ایک آخری پہر ایسا ہوتا ہے کہ کتنا بھی باہمت انسان کیوں نہ ہو، نیند غالب آ ہی جاتی ہے۔ تو ان کے اوپر بھی نیند غالب آ گئی، ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ جب سورج طلوع ہوا، اس کی کرنوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں کا بوسہ لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی۔ حضرت بلال کو بلایا اور پوچھا کہ اے بلال، آپ نے تو ہمیں جگانا تھا، کیا بنا؟ آپ جگا نہیں پائے، خود بھی سو گئے۔ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، عرض کیا اے اللہ کے محبوب، جس ذات نے آپ کو سلا دیا تھا اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نیند غالب اس لیے کر دی، نماز اس لیے قضا کروا دی کہ امت کے سامنے میں یہ مسئلہ بیان کر دوں کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو نماز قضا کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ جس محبوب کا نیند میں رہنا امت کے لیے رحمت بن جائے، اس محبوب کا جاگنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر دعا مانگی، اے اللہ، اگر میں کسی کے لیے بد دعا کر دوں یا میرے منہ سے کسی کے لیے کوئی سخت جملہ نکل آئے، اللہ اس بد دعا کو اور اس سخت جملے کو بھی اس انسان کے حق میں رحمت بنا دیجیے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے رحمت، آپ رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ ہر انسان کے لیے، مرد عورت کے لیے، بڑے چھوٹے کے لیے، ہر ایک طبقے کے لیے محبوب رب ذوالجلال رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ دیکھیں عرب معاشرے میں ماں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ جب والد کی وفات ہوتی تو جس طرح جائیداد تقسیم ہوتی ہے تو ماں بھی بڑے بیٹے کے حصے میں آیا کرتی تھی۔ ماں کا کوئی آسرا نہیں ہوتا تھا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا کہ ایک ماں ہے، اس کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ لیکن جب اللہ کے محبوب تشریف لائے، آپ نے بتایا کہ ماں کا اتنا بڑا مقام ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، اگر تم اس کی خدمت کرو گے تو اس کی خدمت کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ اللہ نے ان کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا۔ تو یہ حقوق کس نے بتائے؟ تو ماں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔
والد کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رضاء الرب فی رضاء الوالد وسخطہ فی سخط الوالد، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، تو والد کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنے بیٹے کو بوسہ دینے کے لیے قریب ہوتا ہے تو بیٹے کے جسم کی جو مہک اس کے ناک میں پڑتی ہے، فرمایا وہ مہک ریح الولد ریح الجنہ، وہ جنت کی خوشبوؤں میں سے ہے۔ تو بیٹے کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے، بیٹی کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے عرب معاشرہ بیٹی کی پیدائش پر پریشان ہوتا تھا، خوشی نہیں ہوتی تھی اس کو کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ذلت محسوس کرتے تھے کہ اب ہم لوگوں میں کیا منہ دکھائیں گے کہ میں ایک بیٹی کا باپ بن گیا ہوں۔ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفنا دیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے حق میں رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ نے یہ بتایا کہ اگر کسی انسان کی دو بیٹیاں ہوں، وہ ان کی پرورش کرے، پھر ان کی نکاح کر دے، شادی کر دے، تو وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ تو بیٹی کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسی کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امی پڑوسی کے حقوق کے لیے میرے پاس اتنی مرتبہ آئے کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں وراثت میں بھی پڑوسی کو شامل نہ کر لیا جائے، تو پڑوسی کے حقوق بتائے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بڑھ کر طالب علم کے حقوق بتائے، اس کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو انسان ان علم کی طلب میں نکلتا ہے، اللہ کی جنت اس انسان کے طلب میں ہوتی ہے، تو اس کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ علماء کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں۔ علماء کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ایسی رحمتوں والی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر انسان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ سچا تاجر قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کتنی رحمت بن کر تشریف لائے۔ پھر آپ مزدور کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے مصافحہ کیا، ہاتھ سخت تھا، پوچھا آپ کا ہاتھ سخت کیوں ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب، میں پتھر توڑتا ہوں اور اس سے اپنی روزی روٹی کماتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کاج کرنے والا اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے۔ تو مزدور کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان تو انسان ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ عرب معاشرے میں جانوروں کا کوئی حق نہیں تھا۔ اگر انہوں نے بارش مانگنی ہوتی تھی تو جانور کی دم کے ساتھ کپڑا باندھتے تھے اور اس کو آگ لگا دیا کرتے تھے۔ جب وہ آگ جانور کو پہنچتی تھی اس کی تپش، تو یہ بیٹھ کر تالیاں بجاتے تھے کہ اب بارش برسے گی۔ بارش مانگنے کا انوکھا طریقہ تھا۔ پھر ساری ساری رات عرب معاشرے میں شعر و شاعری کی مجلسیں ہوا کرتی تھی، تو وہ اونٹ اور اپنے جانور کے اوپر بیٹھ کر وہ مجلس کیا کرتے تھے۔ ساری رات جانور کو کھڑا رکھتے تھے اور اس کے اوپر بیٹھے رہتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے یہ حالت تھی کہ محفل جمتی تھی دوستوں کی، اور اس میں ڈیسائیڈ ہوتا تھا، یہ فیصلہ ہوتا تھا کہ جانور کو کھانا چاہیے، زندہ جانور کے عضو کو کاٹ کر وہیں پر اس کو بھون کر کھانا شروع کر دیتے تھے۔ جانور تڑپتا رہتا تھا، ان کو کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ جانور کو تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور کے حقوق بتائے کہ بے جا جانور کو تکلیف نہ دیا کرو۔ اس طرح ساری رات ان کے اوپر بیٹھ کر شعر و شاعری کی جو مجلسیں کرتے اس سے بھی منع فرما دیا۔
اور یہ بھی فرمایا کہ ان کی طاقت سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالو، تو جانوروں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام درختوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سرسبز درخت دیکھو تو اس کے جڑ کے پاس پیشاب نہ کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب اس کی کیا وجہ ہے؟ ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ کے ہاں سجدہ کرتا ہے۔ فرمایا تم دیکھتے نہیں کہ درخت کا سایہ بڑھتا اور گھٹتا ہے، یہ اس کی عبادت ہے جو وہ اللہ کے حضور کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی عبادت میں خلل مت ڈالا کرو۔ درختوں کے حقوق بتائے، درختوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے کپڑے بدلنے ہوں یا کسی ویرانے میں قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو اعوذ باللہ پڑھ کر اپنے گرد حصار باندھ لیا کرو، تاکہ جب تم بے لباس ہو تو جنات کی نظر پڑے اور ان کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ وہ تمہیں بے لباس دیکھیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، تو ان کی تکلیف کو تکلیف نہ ہو اس لیے اپنے گرد حصار کر لیا کرو۔ پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ جب کوئی ہڈی ہو، کھانے کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو اپنے قضائے حاجت کے بعد استعمال نہ کیا کرو پاکی اور صفائی کے لیے، کیونکہ وہ ہڈی جنات کی خوراک بنتی ہے۔ تو جنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ پھر آگے بڑھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو زندہ ہیں ان کے علاوہ جو فوت ہو گئے، مر گئے، دنیا سے چلے گئے، آخرت کو کوچ کر گئے، عالم برزخ میں پہنچ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کا اچھے انداز میں تذکرہ کیا کرو۔ بے شک ان کے اندر برائیاں تھیں، تمہیں ان کے گناہوں کا علم تھا، لیکن اب وہ دنیا سے چلے گئے، اب ان کی برائیاں بیان مت کرو۔ تو مردوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر آگے بڑھ کر دیکھیں فرشتوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل، کیا میری رحمت للعالمین سے آپ کو بھی کوئی حصہ ملا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب مجھے بھی ملا۔ پوچھا کیسے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب شیطان مردود کا جو حال ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب اللہ نے فرمایا فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك لعنتی إلى يوم الدین، قیامت تک کے لیے اس کے اوپر لعنتیں برسائیں، اپنے دربار سے اللہ نے اس کو باہر دھتکار دیا۔ سارا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اے اللہ کے محبوب مجھے بھی ڈر لگتا تھا، معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اتنے ہزاروں سال عبادت کرنے کے بعد اگر شیطان کے ساتھ یہ ہوا، میرا انجام اچھا ہوگا برا ہوگا مجھے کچھ نہیں پتا تھا، لیکن جب آپ تشریف لائے آپ کی رحمت للعالمین سے مجھے یہ حصہ ملا کہ آپ کے اوپر اللہ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا اور اس میں میرے بارے میں فرمایا انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اللہ کے محبوب ان آیات کے نازل ہونے کے بعد مجھے اپنے اچھے انجام کی خبر مل گئی، تو آپ کی رحمت للعالمین سے مجھے بھی حصہ ملا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر انسان کے لیے، ہر چیز کے لیے، ہر مخلوق کے لیے، تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ ایک شاعر نے کہا وہ جو شیریں سخنی تھی میرے مکی مدنی، وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی، تیرا پھیلاؤ بہت ہے تیرا قامت ہے بلند، تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی، دست قدرت نے پھر تیرے بعد کوئی ایسی تصویر نہ بنائی نہ بنی ہے میرے مکی مدنی۔ آخر میں فرماتے ہیں نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی۔ ہم نسل در نسل قیامت تک آنے والی نسلوں تک اللہ کے محبوب کے مقروض ہیں کہ آپ کس طرح رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔
آپ پہلی قوموں کے واقعات پڑھیں، پہلی قوم کے انبیاء کے واقعات پڑھیں، ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ نے ہمارے ساتھ کتنا آسانی والا معاملہ فرمایا۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع فرمایا تھا کہ دانا نہیں کھانا، ان سے بھول ہو گئی، دانا کھا لیا، کیا کہا؟ اللہ نے جنت کا لباس چھین لیا، جنت سے اس دنیا میں بھیج دیا، جنت کا لباس بھی اتار لیا، جنت سے اس دنیا میں بھی بھیج دیا، یعنی کہ گھر سے بھی باہر نکال دیا اور گھر کا جو لباس تھا وہ بھی واپس لے لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے کہ اے اللہ میری اس بھول کو معاف فرما دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوری انسانیت کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے وہ ایک حصہ بنے گا، فقط آدم علیہ السلام 300 سال میں اتنا روئے کہ وہ 9 حصے بنتے ہیں آنسوؤں کے، اتنا روئے۔ آج ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ لباس نہیں چھینتا، گناہ کرتے ہیں، اللہ واپس لباس جسم پر پہنا دیتے ہیں، خیر و عافیت سے اپنے گھر لوٹ آتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین تو ہے کہ آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کتنا آسانی والا معاملہ فرما دیا۔ پہلی امت میں کوئی گناہ کرتا تھا نا تو اس کے دروازے پر لکھوا دیا جاتا تھا کہ اس انسان نے یہ گناہ کیا ہے، اگلے دن پورے معاشرے کو پتہ چل جاتا تھا کہ رات یہ انسان یہ گناہ کر چکا ہے۔ آج آپ غور کریں کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہمارے ہر گھر کے ہر دروازے پر لکھا ہو اس نے فلاں گناہ کیا ہے، اس نے فلاں گناہ کیا ہے، آج لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ اللہ کے محبوب کی رحمت للعالمین ہے، آپ کی رحمت سے صدقے، آپ کی رحمت کے صدقے ہے۔ پھر آپ غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف آنے سے پہلے جو پہلی امتیں تھیں ان کے کپڑے پر کوئی ناپاکی لگ جاتی نا تو حکم تھا کہ کپڑے کے اس حصے کو اگر پاک کرنا ہے تو کٹ کر کے الگ کر دو، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے پاک کرنے کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا کپڑے پر کوئی ناپاکی لگ جائے تم اس کو 3 مرتبہ دھو لیا کرو، وہ صاف اور پاک ہو جائے گا۔ یہ رحمت للعالمین تو ہے۔ پہلی امتوں کی مخصوص جگہ ہوتی تھی جہاں پر جا کر وہ عبادت کر سکتے تھے، اس کے علاوہ ہر جگہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے میری پوری امت کے لیے پوری زمین کو مصلی کی جگہ بنا دی، کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین۔ پھر آپ اندازہ کریں کہ پہلی امت میں جب زکوٰۃ دینی ہوتی تھی تو ان کو حکم تھا کہ زکوٰۃ کو ایک پہاڑی کی چوٹی پر رکھ دیا جائے، ایک آگ آئے گی اس مال کو جلا دے گی، جس کا مال حلال کا ہوگا وہ جل جائے گا، جس کا حرام کا ہوگا وہ نہیں جلے گا۔ لہٰذا لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں بندے نے حرام طریقے سے مال کمایا اس لیے نہیں جلا، اور پھر وہ جل جاتا تھا جو حلال مال تھا تو کسی کے کام بھی نہیں آتا تھا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین، آپ تشریف لائے، اگر ہمیں حکم ہوتا کہ مال رکھ دو، آگ آئے گی جل جائے گا، حلال ہوا نہیں ہوا تو نہیں جلے گا، ہر ایک کو پتہ نہ چل جاتا کہ ہم حرام کی کمائی کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان کے استعمال میں زکوٰۃ نہیں آتی تھی۔ ہمیں شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر بڑے بھائی کے پاس پیسہ ہے، چھوٹا صاحب زکوٰۃ ہے یعنی کہ اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے تو بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے، یعنی کہ آپس میں یہ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین۔ پھر آپ دیکھیں کہ جس قوم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی پھر اس قوم کو احساس ہوا کہ اب ہمیں معافی مانگنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے معافی نہیں ملے گی کہ تم نے بچھڑے کی پوجا کی اور معافی کر دوں، نہیں، اندھیرا کرو۔ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے وہ لوگ جنہوں نے نہیں کی اپنے ہاتھوں میں چھریاں پکڑ لیں، ان لوگوں کو ماریں، قتل کریں، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو تب میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ یہاں پر انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، ایک آنسو گراتا ہے اللہ میری توبہ کو قبول کر لیجئے، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ کس کی رحمت للعالمین؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ اندازہ کریں کہ پہلی قوموں میں جب انہوں نے انبیاء نے ان کو پیغام پہنچایا،
انہوں نے بات کو نہیں مانا تو انہوں نے دعائیں کی، بد دعائیں کی، اللہ اس پوری قوم کو مٹا دیجیے۔ اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور پوری قوم کو مٹا کے رکھ دیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کوئی دعا نہیں فرمائی۔ کتابوں میں کہیں نہیں ملتا کہ پہلے انبیاء کرام اپنی امت کے لیے روئے ہوں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز ہے کہ آپ امت کی یاد میں رویا کرتے تھے۔ پہلے انبیاء نے بد دعا کر دی، معاملہ ہی ختم۔ بات مانی تو ٹھیک، نہیں مانی تو ختم، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا نہیں فرمائی۔ اللہ سے یہ دعا کرتے رہے کہ میری امت کی مغفرت فرما دیجیے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں روتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی مرتبہ کھانا لگتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانا نوش فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے، امت کی یاد آتی تھی، اتنا روتے تھے کہ وہیں کھانا چھوڑ دیا کرتے تھے، اتنا روتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ غمگین ہیں، پوچھا جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب میں اللہ کی جہنم کو دیکھ کر آ رہا ہوں تو وہاں ایسے مناظر دیکھے کہ میں غمگین ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم کے کچھ حالات مجھے بھی بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب میں نے دیکھا کہ جہنم کے 7 طبقے ہیں، سب سے نیچے والا جو طبقہ ہے سب سے زیادہ سخت عذاب اس کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طبقے میں منافقین کو رکھا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے درجے میں۔ اس کے اوپر والے درجے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو رکھا ہے، اس کے اوپر والے درجے میں چاند سورج کی پوجا کرنے والوں کو رکھا ہے، اس کے اوپر کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کی پوجا کرنے والوں کو، اس کے اوپر درجے میں یہودی لوگوں کو، اس کے اوپر عیسائی لوگوں کو، 6 درجے گنوائے۔ جب 7ویں کی باری آئی خاموش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل 7ویں درجے میں کون ہے جو سب سے اوپر ہوگا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ کی امت کے گناہگار لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ سنا تو مغموم ہو گئے، سیدھا گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ 3 دن اس حالت میں گزارے کہ نماز کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھاتے اور واپس کمرے میں چلے جاتے، تشریف لاتے، نماز پڑھاتے، واپس کمرے میں تشریف لاتے۔ 3 دن جب اسی کیفیت میں گزر گئے، حضرات صحابہ کرام میں پریشانی ہوئی کہ اللہ کے محبوب کسی سے بات بھی نہیں کر رہے، کلام بھی نہیں کر رہے، گفتگو بھی نہیں کر رہے، اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ معاملہ ہے کیا۔ اللہ کے محبوب تشریف لاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ فیصلہ ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں، وہ جائیں معلوم کریں، وہ تو یار غار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے محبوب کے صاحب ہیں۔ تو لہذا حضرت صدیق اکبر تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، السلام علیکم۔ ابو بکر حاضر ہے، جواب نہیں ملا۔ دوسری مرتبہ کھٹکھٹایا، تیسری مرتبہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں ملا۔ جب 3 مرتبہ جواب نہ ملا، سنت ہے کہ 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، جواب نہ ملے تو واپس آ جاؤ۔ روتے ہوئے واپس آ رہے ہیں، معلوم نہیں کیا معاملہ ہوا کہ اللہ کے محبوب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، ان کو بتایا کہ عمر میں تو گیا تھا، آپ تشریف لے جائیں، آپ تو مراد مصطفیٰ ہیں، آپ کے بارے میں تو اللہ کے محبوب نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتے وہ عمر ہوتے۔ حضرت عمر تشریف لائے، سلام عرض کیا، 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں ملا۔ روتے ہوئے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، ان سے عرض کیا کہ اے سلمان، آپ کے بارے میں تو اللہ کے محبوب نے کہا ہے السلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، آپ جائیے اللہ کے محبوب سے پوچھئے کہ کیا معاملہ ہے، کسی سے کوئی کلام کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ سیدھا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ آپ تو داماد ہیں، داماد بیٹا ہوتا ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں ابو بکر صدیق گئے، کوئی جواب نہ ملا، عمر ابن الخطاب گئے، کوئی جواب نہ ملا، آپ گئے، کوئی جواب نہ ملے۔ معلوم
معلوم نہیں ہو سکتا ہے میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر تشریف لائے، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سے جا کے بتایا کہ یہ حالات ہیں، اللہ کے محبوب 3 دن سے کچھ کھا بھی نہیں رہے، کسی سے کلام بھی نہیں کر رہے، کسی کو علم بھی نہیں کہ ہوا کیا ہے، آپ تشریف لے جائیں اور حالات معلوم کریں۔ وہ تشریف لائیں، انہوں نے سلام کیا۔ اللہ کے محبوب نے جب اپنی بیٹی کی آواز سنی، دروازہ کھول دیا، ان کو اندر بلایا، بیٹی آپ کا آنا مبارک ہے، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب ابا جان آپ 3 دن سے کچھ کھا بھی نہیں رہے، کسی سے کلام بھی نہیں کر رہے، معاملہ کیا ہے؟ پھر اللہ کے محبوب نے سارا معاملہ بیان کیا کہ کس طرح جبرائیل آئے، اور انہوں نے مجھے طبقات کے بارے میں بتایا، یہ بھی بتایا کہ سب سے اوپر والے طبقے میں میری امت کے گناہگار ہوں گے۔ اے فاطمہ جب سے یہ میں نے سنا ہے کہ میری امت کے گناہگار بھی جہنم میں جائیں گے، مجھے نہ کلام کرنا اچھا لگ رہا ہے، نہ مجھے کھانا اچھا لگ رہا ہے، میں 3 دن سے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں کہ اللہ میری امت کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے محبوب ہیں جو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب نے دعا مانگی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگوں کو میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ دعا مانگی اللہ کم ہے اور دعا رحمت فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 70,000 ایسے ہوں گے کہ ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000 جنت میں چلے جائیں گے، ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ اب یہ تقریباً 1 ارب 40 کروڑ بنتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام دعا کرتے رہے کہ اللہ اور آسانی فرما دیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا میں قیامت والے دن آپ کی امت کے گناہگاروں کی 3 لپیں بھر کر جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام کو پھر یہ بھی فرمایا کہ آپ کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام خوش ہو گئے۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی ایک دعا ایسی کرنے کی اجازت دی ہے کہ وہ جیسی کریں گے منو عن اللہ ویسی ہی قبول فرما لیں گے۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ کو بھی اختیار ملا؟ فرمایا مجھے بھی ملا۔ پوچھا اللہ کے محبوب آپ نے کون سی دعا کی؟ فرمایا میں نے کوئی دعا نہیں کی، میں نے اپنی اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ بنا لیا، اور میں قیامت والے دن وہ دعا مانگوں گا تاکہ اللہ میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے۔ یہ اللہ کے محبوب ہیں جو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائیں گے۔ اور فقط یہ معاملہ اس دنیا تک محدود نہیں ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، سورج اس وقت جتنا گرم ہے اس سے 10 گنا زیادہ گرم ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کی بدولت پسینے میں شرابور ہوگا، اور وہ پسینہ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے عام دنیا میں ہمیں پسینہ آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کو آگ کے اوپر جب گرم کرتے ہیں اور اس کے اندر کوئی چیز ڈالتے ہیں تو وہ کس طرح ابلتی ہے، اس طرح اس پسینے کے اندر انسان ابلے گا، اتنا گرم پسینہ ہوگا، پوری انسانیت پریشان ہوگی، اللہ کوئی حساب و کتاب بھی شروع نہیں فرمائیں گے، پوری انسانیت سورج کے نیچے کھڑی ہوگی، سب پریشان کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ پھر پوری انسانیت سوچے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، سارے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان آپ ہمارے لیے قدم بڑھائیے، اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ ہمارا حساب و کتاب شروع فرما دیں، اب یہ گرمی یہ سورج برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض فرمائیں گے میں اللہ کے حضور نہیں یہ بات کر سکتا، مجھ سے ایک بھول ہو گئی تھی، میں نے اس بھول پر اللہ سے معافی بھی مانگ لی تھی، لیکن ابھی بھی مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے کہ اللہ کے
حکم کے بعد بھی مجھ سے بھول ہو گئی، لہٰذا میں اللہ سے یہ بات نہیں کر سکتا کہ آپ حساب و کتاب شروع کر دیں۔ تو پوری انسانیت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے گی اور ان سے آ کے کہے گی کہ آپ اللہ کے بڑے مقرب نبی ہیں، آپ تو پیغمبر ہیں، آپ درخواست کر دیں کہ اللہ تعالی ہمارا حساب و کتاب لے لیں۔ وہ فرمائیں گے کہ میں نہیں عرض کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جو تمہارے اہل بیت ہیں میں ان کو طوفان سے بچا لوں گا، لیکن اس کے اندر میرے اپنے بیٹے کی موت ہو گئی، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ اے نوح، جس بارے میں آپ کو علم نہیں اس بارے میں گفتگو نہ کیا کیجئے، یہ آپ کے اہل بیت میں سے نہیں تھا، انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے اعمال برے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تنبیہ کی تھی کہ میں نے ایسی بات کے بارے میں اللہ سے درخواست کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی، اس وجہ سے میں اللہ کے سامنے درخواست نہیں کر سکتا کہ انسانیت کا حساب شروع کیا جائے۔ پوری انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے گی کہ آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، آپ کو تو اللہ نے خلت عطا فرمائی ہے، آپ اللہ کے اتنے مقرب پیغمبر ہیں، آپ درخواست کر دیجئے۔ وہ فرمائیں گے کہ نہیں، دنیا میں 3 معاملات ایسے ہو گئے تھے کہ ان 3 معاملات کی وجہ سے میں اللہ کے حضور درخواست پیش نہیں کر سکتا۔ ایک یہ کہ مجھے میرے قوم والوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو، تو میں نے ان کو اپنی روحانی بیماری کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں، اس وجہ سے میں ان کے ساتھ نہیں گیا، حالانکہ میں جسمانی طور پر بیمار نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ یہ بتوں کے سر کس نے توڑے ہیں، تو میں نے کہا کہ اپنے بڑے بت سے پوچھ لو، حالانکہ یہ بات تو صحیح ہے لیکن اس بات کی وجہ سے میں اللہ کے حضور پیش نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا یہ کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ جب بھی میرے اس ملک سے اس جگہ سے کوئی انسان اپنی کسی بیوی کے ساتھ بہن کے ساتھ گزرے گا تو اس عورت کو پکڑ کر میرے پاس لانا۔ تو میں اپنی اہلیہ حضرت سارہ کے ساتھ جا رہا تھا، اس بادشاہ کے سپاہی آ گئے، اس نے آ کے پوچھا کہ یہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے؟ اگر وہ اس عورت کا کوئی بھائی ہوتا تو اس کو کچھ نہ کہتا، لیکن اگر خامند ہوتا تو وہ بادشاہ قتل کروا دیتا تھا۔ تو میں نے اپنے جان کی حفاظت کے لیے کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے آپس میں بہن بھائی ہیں، اس وجہ سے۔ لیکن میں ان 3 وجوہات کی وجہ سے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا، درخواست پیش نہیں کر سکتا۔ پھر پوری انسانیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی، ان سے درخواست کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دیکھو، ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک بندے کو میں نے مکہ مارا تھا، میرے اس مکے میں اتنی طاقت تھی کہ وہ انسان وہیں پر قتل ہو گیا تھا، حالانکہ میری غلطی نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ قتل ہو گیا۔ بس اس وجہ سے میں اللہ کے حضور درخواست نہیں پیش کر سکتا، مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ پوری انسانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی، ان سے درخواست کریں گی کہ آپ تو روح اللہ ہیں، اللہ نے تو آپ کو معجزاتی طور پر دنیا میں بھیج دیا، آپ درخواست کریں۔ وہ فرمائیں گے کہ نہیں، میری قوم نے مجھے اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا اور میری ماں کو اللہ کی بیوی بنا لیا تھا، اب مجھے ڈر ہے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو اللہ مجھ سے سوال نہ کر لیں کہ اے عیسیٰ آپ نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ آپ میرے بیٹے ہیں، میں یہ سوال نہیں سن سکتا، اس وجہ سے میں آپ کی یہ درخواست نہیں پیش کر سکتا۔ پھر پوری انسانیت نبی علیہ السلام کے پاس آئے گی۔ حضرت حافظ منذری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت سارے انبیاء کے لیے ممبر لگائے جائیں گے کہ جن کے اوپر انبیاء کو بٹھایا جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں سارے انبیاء بیٹھ جائیں گے، نبی علیہ السلام نہیں بیٹھیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کے محبوب آپ ممبر پر کیوں نہیں تشریف فرما ہو رہے؟ وہ فرمائیں گے اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں اس ممبر کے اوپر بیٹھ گیا، یہ مجھے اڑا کر جنت میں لے جائے گا اور میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے گی، میں اس خوف سے اس ممبر کے اوپر نہیں بیٹھ رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ وہی فرمائیں گے اے میرے محبوب آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو وہ عرض کریں گے اے اللہ انسانیت کا حساب و کتاب شروع فرما دیجئے، یہ بہت تکلیف میں ہے۔ اللہ حساب و کتاب شروع کر دیں گے، سب کا حساب ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ پل صراط ہے، اس کے اوپر سے گزر کر جنت کی طرف چلے
جاؤ. کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے گزریں گے اپنے نیک اعمال کی بدولت, کچھ گھوڑے کی تیزی سے, کچھ ایک عام انسان جس تیزی سے بھاگتا ہے اس تیزی سے جائیں گے, کچھ پیدل چلنے کی تیزی سے جائیں گے, اور کچھ اس کے اوپر گرتے پڑتے گزریں گے. لیکن جو گناہگار امتی ہوں گے وہ وہیں پل صراط پر کٹ کر جہنم کے اوپر والے طبقے میں گرتے چلے جائیں گے. جب پوری انسانیت کا حساب و کتاب ہو جائے گا, اللہ کے محبوب سمجھیں گے کہ اب میری پوری امت جنت میں چلی گئی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جنت میں تشریف لے جائیں گے. سال ہر سال اسی طرح گزرتے چلے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تو ان مسلمان جو گناہگار امتی تھے ان کے اور کفار کے درمیان ایک شیشے کی دیوار بنا دیں گے. کفار دیکھ کر کہیں گے تم تو اللہ کے محبوب کے امتی ہو, تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, آج تمہارا بھی وہی حشر ہو رہا ہے جو ہمارا حشر ہو رہا ہے, تمہارے میں اور ہمارے میں فرق کیا رہا؟ جب کفار یہ تانا دیں گے, اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو فرمائیں گے جبرائیل جاؤ ان جہنمیوں کے پاس جو میرے محبوب کے گناہگار امتی ہیں, کافر لوگوں نے ان کو تانا دے دیا, دیکھو تو صحیح وہ کیا کہتے ہیں. حضرت جبرائیل داروغہ جہنم کے پاس آئیں گے, وہ دروازہ کھولے گا, حضرت جبرائیل اندر تشریف لے جائیں گے. وہ گناہگار امتی پوچھیں گے فرشتوں سے یہ آنے والا کون ہے؟ بتایا جائے گا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو تمہارے نبی کے پاس وہی لے کر جایا کرتا تھا. تو اس وقت گناہگار امتی ان سے کہیں گے واہ محمدہ واہ محمدہ. حضرت جبرائیل پوچھیں گے معاملہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس وقت جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں اور ہمارے آقا و سردار جنت میں ہیں, ان کے علم میں نہیں ہے کہ ہم جہنم میں رہ گئے. آپ ہمارا پیغام ان تک پہنچا دیجئے کہ آپ کے کچھ امتی ابھی جہنم میں باقی ہیں. حضرت جبرائیل یہ لے کر پیغام باہر نکلیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جبرائیل جس طرح ان لوگوں نے کہا ہے من عن ویسا ہی پیغام لے کر میرے محبوب کے پاس جاؤ. اللہ کے محبوب اس وقت انبیاء کی مجلس میں تشریف فرما ہوں گے. حضرت جبرائیل آئیں گے, سلام کریں گے اور اس وقت بتائیں گے اللہ کے محبوب آپ کی امت کے گناہگار لوگ کچھ جہنم میں باقی ہیں, انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ہماری سفارش فرما دیجئے. تو اللہ کے محبوب کو اس وقت پتہ چلے گا کہ میری کچھ لوگ باقی ہیں. پھر وہ اللہ سے دعا کریں گے, اللہ فرمائیں گے اے محبوب آپ سفارش کر دیجئے, میں ان لوگوں کو جہنم سے باہر نکال دوں گا. پھر اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سفارش کریں گے, اس وقت باقی انبیاء بھی سفارش کریں گے, اس وقت نیک متقی جو جنتی ہوں گے وہ بھی سفارش کریں گے. حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر دنیا میں کسی انسان نے دوسرے انسان کو پانی بھی پلایا ہوگا, پہچانتا بھی ہوگا, وہ بھی سفارش کرے گا اللہ میں اس بندے کو جانتا ہوں یہ ایمان والا تھا, مسلمان تھا, اللہ اس کی بھی سفارش کو قبول فرما لیں گے. ان سب لوگوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محبوب میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں 3 لپیں بھر کر جہنم سے آپ کے امتیوں کو نیک لوگوں کو جنت میں ڈال دوں گا, نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے. 3 لپ اللہ تعالیٰ بھریں گے جنت میں ڈال دیں گے. لپ سے مراد کیا ہے کہ جیسے انسان آٹا اٹھاتا ہے دونوں ہاتھوں میں تو ہزاروں دانے ذرات اس کے اس دونوں ہاتھوں میں آ جاتے ہیں, اس طرح اللہ تعالیٰ جہنمیوں کی لپیں 3 مرتبہ بھریں گے. خرب لوگ ان لپوں میں آئیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. لیکن ایک مہر ان کے ماتھے پر لگا دی جائے گی جس پر لکھا جائے گا اتقاء الرحمن, کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی. یعنی کہ ان کے پاس کوئی عمل نہیں تھا, ان کی کسی نے سفارش بھی نہیں کی, کسی نے ان کی شفاعت بھی نہیں کی, فقط اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو جنت میں بھیج دیا. اتقاء الرحمن یعنی کہ سفارشی پاس ہوئے وہ لوگ. اب جب وہ جنت میں جائیں گے باقی جنتی ان کے ساتھ خوش مزاجی کریں گے, سفارشی پاس آ گئے, اللہ کی رحمت سے پاس ہونے والے, ہمارے تو اللہ نے نیک عمل قبول کیے, ہم جنت میں آ گئے. جب وہ یہ بات کریں گے اس وقت کچھ عرصے کے بعد وہ جنتی کہیں گے اللہ جب آپ نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا اب آپ اس ماتھے سے نشان کو بھی ہٹا دیجئے. اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما کر ان کے ماتھے سے اتقاء الرحمن کو بھی ہٹا دیں گے, لکھے ہوئے لفظ کو بھی ہٹا دیں گے. اس وقت وہ باقی جنتیوں کے ساتھ عام انداز میں گفتگو, عام انداز میں رہنا شروع کر
دیں گے۔ یہ بات لکھنے کے بعد امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں عمل تو ہمارے پاس کوئی نہیں، کاش اللہ مجھے اتقاء الرحمن میں ہی شامل کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو اس وقت کھڑا کر دیں جو ہمیں پہچان لے، ہماری مغفرت کروا لے، وہاں پر کوئی کسی کو نہیں چھڑوا سکتا، اللہ کی رحمت ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہمیں پیر صاحب چھڑوا لیں گے، ہمیں بزرگ چھڑوا لیں گے، ارے وہاں پیر صاحب کی جان چھوٹ جائے یہی بڑی بات ہے۔ کوئی کسی کو نہیں چھڑوا سکتا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس لیے آج ہی ہم اللہ کے محبوب کے ساتھ عہد وفا کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی، آپ کی سنتوں کے اوپر چلنا ہے تاکہ قیامت والے دن اللہ کے محبوب کی رحمت للعالمین سے ہمیں بھی حصہ ملے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تو غنی ازہر دو عالم من فقیر، اللہ تو دو عالم سے غنی ہے میں فقیر ہوں، روز محشر عذر ہائے من پذیر، اللہ روز محشر میرے عذروں کو قبول کر لیجئے گا، گر تو می بینی حسابم نا گزیر، اللہ اگر آپ کو یہ بات کرنی ہے کہ آپ نے میرا حساب و کتاب لازمی لینا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اللہ مصطفیٰ کریم کی اوجھل نگاہوں سے میرا حساب لیجئے گا۔ ان کے سامنے حساب و کتاب دینے کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ انہوں نے دنیا میں فرمایا تھا کہ اے میرے امتیوں قیامت والے دن مجھے باقیوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، اللہ کے محبوب کے سامنے ہم پیش نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آج اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے ہم اپنے گناہوں پر توبہ کریں، نادم و شرمندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ایسے معاف کرتا ہے کہ اگر اس مجمع میں ایک کی بھی توبہ قبول ہو گئی اللہ اس کی برکت سے باقیوں کی بھی توبہ قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانی، اسلامی اور قرآنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں ان کو باقاعدگی سے شروع کر دیجئے۔ ایک ہے صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، دوسرا ہے صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، تیسرا ہے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، چوتھا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا، اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا۔ یہ چند معمولات ہیں، کرنے آسان ہیں لیکن ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ تو ابھی ہم دعا سے پہلے چند منٹ اس مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں۔ تو سب حضرات جہاں پر موجود ہیں اطمینان اور سکون کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے سر جھکا کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ میں تیرے سامنے
جھک رہا ہوں خدا میں تیرے سامنے، جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، لے اے حاجت روا میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، تیرے بندے تیرے در پہ آئے ہیں، اب تیرے آگے ہی سر کو جھکائے ہیں، اب تیرے بندے تیرے در پہ آئے ہیں، اب تیرے آگے ہی سر کو جھکائے ہیں، اب ہم کو کر دے عطا، اب تو کر دے عطا اپنی الفت رضا، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا
اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا لکھواری میں توبہ بنی تے میں ہاں بیت بارا پھر بھی مولا فضل تیرے دی آثار کھڑوالا پھر بھی مولا فضل تیرے دی آثار کھڑوالا تے چٹی چادر عملہ والی ان داغ نہ لاوی جڑیا پھر نہ آکھی حشر دہاڑے ہائے ربا کی بڑیا پھر نہ آکھی حشر دہاڑے ہائے ربا کی بڑیا ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے نکالا تلک گناہ میرا اللہ ویکھے تے پردے پاون والا تیرا دے ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی آنکھاں راہ دے بن مرشد دے راہ نہیں ملنا رول ویسے دے بن مرشد دے راہ نہیں ملنا رول ویسے وچرا دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہم نے جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، اللہ جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں وہ بھی معاف فرما، اللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں پیدا فرما، اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی مدد شامل حال فرما، اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ رات کے اس وقت میں دنیا کے بادشاہوں نے بھی اپنے دروازے بند کر لیے، اللہ آپ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، چند فقیر بندے آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے، اللہ کرم والے فیصلے فرما دیجئے، اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرمائیے، اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرمائیے، اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ دنیا میں اربوں خربوں بندے ہیں جو ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے ہیں، اللہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں، پیارے اللہ آج کی اس محفل میں آپ فرما دیجئے میرے بندو تم میرے ہو، اللہ آپ فرما دیجئے، اللہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ خطائیں معاف ہو جائیں گی، اللہ ہماری مغفرت ہو جائے گی، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے اچھے لوگ بروں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرتے ہیں، اللہ آپ اچھے ہیں ہم برے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ اچھائی والا معاملہ کر لیجئے، اللہ کرم والے فیصلے فرما دیجئے، اللہ ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے، نفس بہکا دیتا ہے، شیطان بہکا دیتا ہے، اللہ ہم سے خطا ہو جاتی ہے، اللہ ان دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجئے، کرم والے فیصلے فرما دیجئے، اللہ کوئی بچہ اپنے آپ کو میلا کر لے، ناپاک کر لے، اللہ ماں اس سے نفرت نہیں کرتی، پھینک نہیں دیتی، سمجھتی ہے کہ نادان ہے لیکن بیٹا تو میرا ہی ہے، اللہ وہ اس کو پاک صاف کر کے نئے کپڑے پہنا کر سینے سے لگا لیتی ہے، اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، اپنی نادانیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ناپاک کر بیٹھے، دلوں کو میلا کر بیٹھے، اللہ نادم و شرمندہ ہیں، آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں اپنے سے دور نہ کیجئے، اللہ نفرت نہ کیجئے، اللہ اگر آپ نے ہم سے نفرت کر لی اللہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، اللہ نفرت نہ فرمائیے، اللہ ہمیں محبت دے دیجئے، پیارے اللہ کرم والے فیصلے فرما، اللہ رحمتوں والے معاملے فرما، اللہ اگر ماں ناراض ہو جائے تو انسان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، ماں اس کے بیٹا اس کے پاؤں پکڑ لیتا ہے، اس کے پلو کو پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، ماں جب یہ سب دیکھتی ہے معاف کر دیتی ہے، اے اللہ آپ تو جسم سے پاک ہیں، اللہ آپ تو وہ نور والی ذات ہیں، اللہ ہم آپ کو دیکھ نہیں سکتے اس دنیا میں لیکن اللہ پکار رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ آپ کی معافی کے علاوہ زندگی نہیں گزر سکتی، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی بالوں کو تو سفید کر بیٹھے دلوں کو سیاہ کر بیٹھے، کتنے نوجوان ہیں جو آج پشیمان اور شرمندہ ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا اللہ شیطان بھٹکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی، اللہ جوانیوں کے ضائع ہونے سے محفوظ فرما، اللہ قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اللہ ان کے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرما، اللہ ان کے جنت میں ساتھ اور پڑوس نصیب فرما، اللہ قیامت والے دن اپنے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، اللہ شراب طہور عطا فرما، اللہ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما، اللہ کرم والے فیصلے فرما، اللہ دور قریب سے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اللہ سب کے آنے کو قبول فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، مدارس عربی
عربیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اللہ امت مسلمہ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، اللہ ظالم آج امت مسلمہ کے اوپر مسلط ہو چکا ہے، اللہ اس ظالم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بھائی جو اس وقت مشکل وقت میں ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اللہ اس وقت دنیا میں کون سا ایسا درخت ہے، کون سا زمین کا ایسا حصہ ہے جو مسلمانوں کی مظلومیت کی گواہی نہیں دے رہا، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، اللہ فلسطین میں ہمارے بھائی اور بہنیں اللہ کتنے مشکل اور کڑے وقت میں گزر رہے ہیں، اللہ مدد فرما دیجئے، اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ بدر میں جو فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے وہ آج بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے دنیا میں موجود ہیں، اللہ ان کو مدد کے لیے بھیج دیجئے، پیارے اللہ ان کی مدد فرما دیجئے، اللہ اپنی مدد شامل حال فرما دیجئے، اللہ اگر آپ کی مدد آ گئی اللہ بڑی بڑی طاقتیں اللہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، پیارے اللہ مدد فرما دیجئے، اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، اللہ کرم والے فیصلے فرما، مسلمانوں کو عزت رفتہ نصیب فرما، اللہ جب سے پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں کی ذلت ہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اللہ کب مسلمانوں کو عزت کا دن دیکھنا نصیب ہوگا، اللہ کب مسلمانوں کو عزت کا دن دیکھنا نصیب ہوگا، اللہ عزت عطا فرما دیجئے، اللہ کرم والے فیصلے فرما دیجئے، اللہ رحمتوں والے معاملے فرما دیجئے، اے اللہ کرم والے فیصلے فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اللہ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں سے اس کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ بحرانوں کا شکار یہ ملک ہے، اللہ بحرانوں کو ختم فرما، اللہ رزق کی فراوانی عطا فرما، اللہ بیماریوں کو ختم فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ جتنے لوگ ہیں سب کے کام کاج کاروبار میں برکت نصیب فرما، اللہ ہم سب مسلمانوں کو دین پر جمع فرما، اللہ خیر کے اوپر جمع فرما، اللہ خوشی کے اوپر جمع فرما، غم میں ایک دوسرے کا ساتھی بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ حضرت مفتی صاحب کی زندگی میں برکتیں پیدا فرما، اللہ پریشانیوں کو ختم فرما، اللہ قریبی دور ہر قریبی دور والے اللہ اپنے یا دور والے جو بھی پریشان کرنے والے ہیں اللہ سب کی پریشانی سے ان کی حفاظت فرما، اللہ کرم والے فیصلے فرما، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، ان کے فیض کو عالم کے کونے کونے تک پہنچا، اے اللہ جن جو بچے شادی کی عمر کو پہنچ گئے اللہ ان کے لیے نیک متقی قدردان رشتے عطا فرما، اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے آپ جانتے ہیں اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.